نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محب گرامی حضرت مولانا سرفراز صاحب نوری مدث اللہ العالی کی دعوت پر ایک بار پھر آپ کے دیار محبت میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جس کسی سے پوچھو کہ کیسی زندگی کٹ رہی ہے تو ہر گھر سے یہی آواز آئے گی، بس کٹ رہی ہے، جیسے تیسے کٹ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے زندگی میں لطف نہیں رہ گیا، کوئی کہتا ہے زندگی میں سکون نہیں رہ گیا، کوئی کہتا ہے زندگی میں مزہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اور کسی سے بھی سوال پوچھیں گے تو الا ماشاءاللہ تقریباً لوگوں کا جواب اسی قسم کا ملے گا۔ آج میں آپ کو اچھی زندگی کسے کہتے ہیں وہ بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ چونکہ ایک نئی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور نئی زندگی کا آغاز نکاح کے ذریعے دلہا دلہن کا ہونا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اچھی زندگی کیسے گزرے، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ رہے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وہ حق ہے، اور اسی لیے ابتدا میں اس نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب دن کو دن کہہ دے تو دن ہے، اور یہ کتاب رات کو رات کہہ دے تو رات ہے۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اچھی زندگی کے لیے بہت سارے دروازوں پر دستک دے کر ان سے طریقے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ہم نے قرآن مقدس کی طرف رجوع نہیں کیا کہ اللہ کی کتاب سے ہم پوچھیں کہ ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، اے کتاب تو ہماری رہنمائی فرما کہ ہمیں اچھی زندگی کیسے نصیب ہو تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. تو قرآن مقدس نے فرمایا اے اچھی زندگی کی تلاش کرنے والو، اے آرام اور سکون کی زندگی تلاش کرنے والو، زندگی کوئی اور دینے والا نہیں، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے اچھی زندگی دے اور جسے چاہے پرخطر زندگی عطا فرمائے. سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے. وہ جسے چاہے مالدار بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے. سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. ایک یہ مندی کا پیریڈ چل رہا ہے نا، اور اس مندی کے پیریڈ کے اندر سچویشن کیا ہے؟ بہت ساروں کا دھندا نہیں چلتا تو لوگ کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی. تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی آج تک ایسا باوا ہے ہی نہیں جو روزی باندھ سکے. اسے ذہن میں رکھو. کوئی ایسا آج تک ہے ہی نہیں جو آپ کے رزق کو باندھ دے. اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. قدر کے معنی تنگ کے ہوتا ہے. اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے زمین پر اتنے اتر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی فرشتوں کے لیے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے قدر کہا جاتا ہے. تو اللہ جسے چاہے کشادہ روزی عطا فرما دے اور جسے چاہے تنگ کر دے. تو یہ ڈپارٹمنٹ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. ورنہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے تنگ کر دیا، وہ آپ سے کیوں کہتا کہ بھئی مجھے 500 روپے تیرے کو دینا پڑے گا تو تیرا کام کروں گا؟ اس کی خود کی روزی تنگ پڑی ہے بیچارے، اس کی خود کی تنگ پڑی ہے، وہ آپ کی کیا تنگ کرے گا؟ تو یہ تو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جس کی روزی وہ چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے وہ کشادہ فرما دے. تو روزی کوئی باندھ نہیں سکتا. ہاں آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اسی لیے بڑے بوڑھے بیٹا اس بچے کو بٹھا دیجئے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ بچے آنا جانا کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک بزرگ بڑی اچھی بات، پرانے زمانے کے کاٹھیا واڑ کے ایک تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کیلا لے کر کے ریکڑی والے سے نکلنا تو کالی تھیلی میں نکلنا، سفید میں نہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے سفید تھیلی میں سے کیلا نظر آ جائے اور کسی کی نظر پڑ جائے. کہتے تھے لوگ. تو نظر بڑی خطرناک چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر انسان کو موت تک لے جاتی ہے اور پتھر کو پھاڑ دیتی ہے. یہ نظر میں تک. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، جب کسی عام انسان کی بری نظر پڑ جائے تو اس کی نظر سے پتھر پھٹ سکتا ہے، تو اللہ والوں کی نظر کرم پڑ جائے تو بگڑی بھی بن سکتی ہے. جب تم یہ مانتے ہو کہ بری نظر کسی کی پڑ جائے، گاڑی پہ لکھ کے نکالتے ہو بری نظر والے تیرا منہ کالا، یہ سب لکھا ہوا رہتا ہے.
تو جب نظر کی مائیں بچے کو کالا ٹیکا لگا کر نکالتی ہیں، کسی کی نظر پتا چلا نظر کی تاثیر ہے. تو عام انسان کی نظر کی اتنی طاقت کے پتھر کو پھاڑ دے، صحت مند کو بیمار کر دے، تو اللہ والوں کی نظر کی کیا عالم، ان کی نظروں کا کیا کیا. اسی لیے سرکار فرماتے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو، اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو لگام دو کہ وہ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے ہیں. تو بری نظر سے روزی تنگ ہو سکتی. تنگ سے مراد یہ ہے کہ کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے. اسی لیے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیا کرو، اللہ بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے گا. ایسے ہی آپ جب بھی کاروبار کے لیے جائیں، دکان کھولیں، آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ پھونک دیں، انشاءاللہ بری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، اور اچھی زندگی کی خواہش لڑکی کو بھی ہے، لڑکے کو بھی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے اندر خزاں آئے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہو، سکون ہی سکون ہو، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو. لیکن اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ. یہ سوال میرا آپ سے ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کے نزدیک اچھی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ویاخیا کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ یہی جواب میں کہیں گے کہ اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ تندرست ہوں، کھاتے پیتے ہوں، گھر میں ساری چیزیں ہوں، کوئی قسم کا ٹینشن نہ ہو، یہ اچھی زندگی ہے. جیسے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتاؤ مل مفلس، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا سرکار جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. تو سرکار نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نیکی بھی کرے، عبادت اور ریاضت بھی کرے، لیکن جب قیامت میں وہ آئے گا تو اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. قیامت میں سب خالی ہو جائے گا اس کا معاملہ. کس وجہ سے؟ نیکی کی، عبادت کی، ریاضت کی، سب ختم کیسے ہوا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا تو اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی، کالی کڑکا ہو گیا وہ. اور اگر نیکیوں سے کام پورا نہیں ہوا تو جس کو گالی دیا تھا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو سرکار فرماتے ایسا بندہ جو نیکی کرنے کے بعد قیامت میں آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بندہ در حقیقت مفلس. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس اعمال نہ ہو. اصل معاملہ یہ ہے. تو اب اچھی زندگی کسی سے بھی پوچھو کہ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں تو اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں. عورتوں سے پوچھا جائے تو کہیں گے زیورات ہو، ڈائمنڈ کے سیٹ ہوں، یہ ہو وہ ہو، فرنیچر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. مردوں سے کہیں تو گاڑی بنگلہ ساری چیزیں، یہ اچھی زندگی. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے جتنی سکون کی نیند میں مزدوروں کو سوتے دیکھا ہے، بنگلے والے کو سوتے نہیں دیکھا.
تو پتہ چلا اچھی زندگی کچھ اور ہے. اچھی زندگی اسے کہتے ہیں کہ طبیعت کو قرار ہو اور سکون ہو. سکون. اب یہ زندگی کیسے ملے گی؟ میں ترتیب وار سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ اب اگر کوئی کہے کہ بنگلہ گاڑی اس سے اچھی زندگی، تو بیچارہ غریب تو کبھی اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. نہیں، قرآن نے ضابطہ عطا کیا، من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیا. جس نے نیک کام کیا، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو مولا فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے. اللہ اچھی زندگی عطا کرے گا. لیکن یہاں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کہیں گے مولانا نماز پڑھنے پڑھانے والے بھی بے چین نظر آتے ہیں، اچھے اعمال ہیں ان کے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے یہاں جتنے بھی علماء اور ائمہ موجود ہیں، اگر مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات آپ کو ان کے حوالے سے عرض کروں. تقریباً ہمارے علماء کے ساتھ ہماری عوام کا سلوک کچھ اس طرح کا رہتا ہے کہ الا ماشاءاللہ سب کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی امام کو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے تو کسی سیٹ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. گھر میں کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، تو تنخواہ اتنی لیمیٹڈ ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اب کوئی سوال کرے کہ آپ کہتے ہیں جو نیک عمل کرے اس کی زندگی اچھی، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہیں، پھر ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی زندگی تو اچھی ہی ہے کہ اعمال میں گزر رہی ہے، اچھے عمل میں گزر رہی ہے، نیک کام کرنے میں گزر رہی. لیکن اچھے عمل کی تعریف محدثین اور مفسرین نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اچھا عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اسی لیے نیکی صرف اچھا عمل نہیں ہے کہ نیکی کے عوض کے اندر اچھی زندگی ملے. اچھی زندگی اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھی زندگی عطا فرماتا ہے. الحمدللہ یہاں اس حوالے سے واضح کر دوں کہ بہت ساروں کو اللہ اچھے اعمال کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے، اور بہت ساروں کے لیے اللہ اجر آخرت میں رکھ چھوڑتا ہے. انہیں قیامت میں اللہ عطا کرے گا، اور اس شان سے عطا کرے گا کہ کسی کی بخشش کا ذریعہ اللہ ان کو بنائے گا. اسی لیے علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، جانے نہیں دیا جائے گا. جب وہ عرض کریں گے مولا سب جا رہے ہمیں بھی جانے کی اجازت دے، تو میرا رب فرمائے گا نہیں، آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے. دنیا میں اگر کسی نے تم کو وضو کے لیے پانی بھی لا کر دیا ہو نا، اور وہ اگر گناہ کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں ہو، تو اس کو جہنمیوں کی لائن سے نکالو، ہاتھ پکڑو، لے کر جنت میں چلے جاؤ. تو ان کی پریشانی کو جو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں ان کے ذریعے نجات کا سامان بنا دیا کرتا ہے. اب آئیے سمجھنے کی کوشش کریں. عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. آج کل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا نیک کام کرتے ہیں تو پریشانیاں معاذ اللہ آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. جب غلط کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، نیکی کرنا شروع کیا تو پریشانیاں. العیاذ باللہ. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکیاں اپنے ساتھ پریشانی نہیں لاتی. ہماری سوچ بودی بن چکی ہے، اور وہ سوچ بودی کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ زمین پر ہی چاہتے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں چاہتے. اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی،
وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی چاہا کرتے تھے. تو ان کی زندگی بڑی پرسکون گزرا کرتی تھی. خود حضرت امام اعظم کو دیکھیں آپ, رو رہے تھے داڑھی پکڑ کر, اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا دنیا کی یہ زندگی ہے جس نے الجھا کے رکھ دیا, اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی, کتنی نیکیاں کہ امام اعظم کا مزار شریف اس وقت بغداد میں جہاں پر ہے, اس جگہ پر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے, اور کئی سالوں تک امام اعظم پوری رات ستون کی طرح کھڑے رہتے ہوئے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری. اب آپ سنیے وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے, اور پھر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کوئی ایسی نیکی نہ ہو سکی جس سے میں خدا کو راضی کر سکوں عاجزی کے طور پر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی نیکیاں کرو, توجہ چاہوں گا اور بالکل دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کر لو, جتنی بھی نیکی کرو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے یہ تمنا نہ رکھو, بلکہ یہ تمنا رکھو کہ میرا مولا راضی ہو جائے. یہ ہے اصل نیکی, بلکہ نیکی کی جان یہ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو نیکی کر کے ہم اگر پریشان ہیں, آج بہت سارے لوگ نیکی کر کے پریشان ہیں, عوام کی بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں. نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا مانگو کہ مولا تو راضی ہو جائے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب نے کوہ طور پر اپنی قوم کے ساتھ آنے کے لیے فرمایا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے, اور جب نکلے تو قوم پیچھے رہ گئی, موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کہاں نبی کا چلنا اور کہاں امتی کا چلنا. نبی کے چلنے کی برابری تو امتی نہیں کر سکتا, آپ آگے نکل گئے. تو جلدی جب کوہ طور پر پہنچے تو میرے مولا نے فرمایا لِمَ تَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى, اے موسیٰ تو نے آنے میں جلدی کیوں کر دی, کہاں ہے تیری قوم, آنے میں جلدی کیوں کر دی, کہاں ہے تیری قوم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے, عرض کرتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری, میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے, اور میرے مولا تو نے پوچھا ہے کہ میں جلدی کیوں آیا, تو میرے جلدی آنے کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ میرے مولا میں جلدی اس لیے آیا, قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی, میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں, وہ کوئی کام اپنی خوشی کے لیے یا دنیا میں اجر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں تک کہ تبلیغ کا کام, دعوت دین کا کام بھی دنیا کے لیے نہیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا, میں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, الا المودۃ فی القربى, بس میری قرابت داروں سے محبت کرنا. دیگر انبیاء نے کہا کہ ہم اگر تمہارے پاس دین کی دعوت پیش کرتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین, ہمارا اجر تو ہمارا مولا ہمیں عطا فرمائے گا. تو اللہ والوں کا سب کام, بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو زبان سے خالی کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے, کہتے ہیں نا,
کہ مجھے نکاح کی طرف آنا ہے تھوڑا سا، تو میں سمجھاتا ہوا تمہید کے ساتھ چلوں. کہتے ہیں نا 2 رکعت فرض منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس نیت سے پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہو نماز پڑھتے ہیں. اب یہ تو زبان سے کہتے ہیں لیکن سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے فرض سے سبک دوشی کے لیے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو مال ملے گا، کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا، پتہ نہیں کیا کیا نیت. یہ واسطے اللہ تو صرف زبان سے کہا جا رہا ہے، پریکٹیکل زندگی میں اگر دیکھیں تو کہیں دور تک اللہ کے لیے کام ہمارا نظر نہیں آئے گا. حج کس کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. یہ حضور کی زندگی تھی، کچھ بھی اپنے لیے نہیں، ہر کام میں اللہ کی رضا، ہر کام میں اللہ کی رضا. اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب چیزوں کے لیے نیت ہے، روزے کے لیے نیت، حج کے لیے نیت، زکوٰۃ کے لیے نیت، نماز کے لیے نیت، نکاح کے لیے کیا نیت ہے؟ تو اگر امت مسلمہ سے سوال پوچھا جائے کہ نکاح کے لیے کیا نیت ہے، تو سوائے خواہش پوری کرنے کی اور کوئی تمنا دل و دماغ میں نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیت ہوتی ہے. یہاں تک صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر، بلکہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف خواہش پوری کرنے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے جب نکاح کرو تو پہلے یہ ارادہ کرو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، نبی کی سنت. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو نکاح سے پہلے کئی نیتیں بتائیں. آپ فرماتے نکاح سے پہلے یہ نیت کرو کہ ہم اس لیے نکاح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے جو اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھیں تاکہ اللہ اس پر ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے. ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہر دولہا دلہن اور ہر شادی شدہ ذہن کے اندر رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی ضرور مدد کروں گا. خود سے اللہ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا، اللہ نے خود سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناکح الذی یرید بہ العفاف، نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھوں گا. اللہ کے رسول فرماتے اس کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا. ہے کوئی ایسی نیت کرنے والا؟ الا ماشاء اللہ. بلکہ نکاح کے وقت ہی نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا سسٹم ہوتا ہے اور کیا کیا گانے گائے جاتے ہیں اور کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. اللہ رحم و کرم فرمائے. تو دامن کو پاک رکھنے کی نیت تو نکل گئی، بس خواہش پوری کرنا، اس کے علاوہ نتھنگ، کوئی چیز نہیں. تو نکاح سے پہلے یہ نیت، بلکہ یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ کثرت امم پر حضور فخر فرمائیں گے تو نکاح کے ذریعے اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا تو میری اولاد کی وجہ سے قیامت میں حضور کثرت امت پر فخر کریں گے. یہ نیت ہونی چاہیے. تو عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ اسے ذہن میں رکھیں. عمل صالح، نیک عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. بہت غور سے سمجھیے گا، کس کے لیے کیا جائے؟ بولیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اسے کہتے ہیں
نیک عمل، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور کرنے والا صاحب ایمان ہے تو میرا مولا فرماتا ہے اس کو اچھی زندگی میں عطا کروں گا، میں عطا کروں گا۔ اب آپ دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ اچھی زندگی کی تمنا میں بنگلو بنا لیتے ہیں، گاڑیاں خرید لیتے ہیں، خوب پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن رات کو نیند کی گولی لیے بغیر سو نہیں سکتے، تو اچھی زندگی تو نہیں ہوئی ان کی۔ پتہ چلا مولا چاہے تو محلات والوں کو اچھی زندگی عطا کر دے، اور مولا چاہے تو غریب کو اچھی زندگی عطا فرما دے۔ تو محل میں رہنے والا شخص، بنگلوں میں رہنے والا شخص، اسے بھی اللہ چاہے تو اچھی زندگی عطا فرما دے۔ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ وہ سکون کے ساتھ سوئے، اس کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہ ہو، آرام کی نیند آئے، اور گھر کے اندر کوئی اس قسم کی تکلیف نہ ہو، اور آرام کی زندگی گزرتی ہو، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہو، اللہ اسے اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا کو دکھانے کے لیے دولت کمائے، دنیا کے حصول کے لیے دولت کمائے، عزت و سربلندی کے لیے دولت کمائے، وقار اور آبرو کے لیے دولت کمائے، لوگوں میں بڑائی کے لیے دولت کمائے، تو اس کو اللہ اچھی زندگی نہیں عطا کرتا۔ لیکن اگر اس نیت سے دولت کمائے کہ مولا تو مجھے گھر بھی عطا کر، مجھے گاڑی بھی عطا کر، مجھے دولت بھی عطا کر، تاکہ اس دولت کے ذریعے میں تیری رضا حاصل کر سکوں، غریبوں کی مدد کر سکوں، پریشان حالوں کی مدد کر سکوں، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کر سکوں۔ اللہ اکبر! جب کوئی بندہ اس نیت سے دولت کماتا ہے اور دولت جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اطمینان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی دولت کمائے اور اس کے اندر تکبر آ جائے، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دولت کمائے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دولت کمائے اور اس کے اندر غرور آ گیا، اسے چین کی نیند نہیں آئے گی، اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اور پھر کبھی اس اکڑنے والے بندے کی زندگی سے دولت رخصت ہوگی تو دنیا کہے گی بڑا اکڑتا تھا، اب دیکھو اسے۔ لیکن اگر کوئی دولت مند ہے، غریبوں میں پیسے لٹا رہا ہے، مسجد کے لیے پیسے لٹا رہا ہے، غریبوں کی شادی میں پیسے دے رہا ہے، مستحقین کو دولت دے رہا ہے، بیماروں کی مزاج پرسش کر رہا ہے، علاج و معالجے کے اندر رقم دے رہا ہے، تو اللہ نہ کرے اگر کبھی اسے مصیبت آ بھی گئی تو ہر غریب دعا کرے گا، اے اللہ اس کی مصیبت ٹال دے کہ یہ تو غریبوں کا مسیحا ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کی پریشانیاں اللہ تو دور فرماتا تھا۔ تو اچھی زندگی یہ ہے۔ اللہ فقر جس کے گھر کے اندر ہے چاہے تو اسے بھی اچھی زندگی عطا کر دے، اور اللہ عز و جل جس کے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، چاہے تو اس کی زندگی سے سکون چھین لے، اس لیے کہ اچھی زندگی کوئی نہیں دے سکتا، اچھی زندگی اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں ہم سمجھیں ایک عورت کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، مرد کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ سارے پرابلمز فیملی کے اندر جو ہوتے ہیں، ان پرابلم کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا دیکھا، اس نے یہ نہیں پوچھا، اس نے یہ نہیں پوچھا، وہ اس طرح سے، وہ اس طرح سے، اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ مثال کے طور پر میاں بیوی میں کوئی معاملہ ہے، ساس بہو کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، اب وہ یہ سوچے کہ ہمیں اچھی زندگی چاہیے نا، ساس بڑی ہے، کہہ دے میں نے میری بہو کو معاف کر دیا، بہو کہے کہ میں اپنی ساس کے قدموں کو دھو کر کے پیوں گی، شوہر کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اب آپ دیکھیں زندگی میں سکون ہی سکون رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو یاد رکھیں پروردگار جل جلالہ اس سے سکون کی زندگی نہیں عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بہو ساس کی بے پناہ خدمت کرتی ہے اور پھر کہتی ہے میری ساس تو میری قدر ہی نہیں کرتی، اتنی خدمت کے باوجود، اللہ اکبر، پتہ چلا
تم جو خدمت کر رہی ہو اس کا صلہ اس سے چاہیے، قدرت سے نہیں چاہیے۔ اگر تم خدمت کرتے وقت، یہ نیک کام کرتے وقت تم نے یہ ارادہ کر لیا ہوتا، یہ کچھ بھی کہے مجھے میری ساس سے بدلہ نہیں، مجھے میری قدرت سے بدلہ چاہیے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ کچھ بھی کہے تمہاری طبیعت پر اثر نہیں ہوگا، میرا مولا تمہارے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اسے ذہن میں رکھو۔ یہ گھروں کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ سب کو چاہیے۔ چھوڑ دو نیکی کے بدلے کو، قرآن کہتا ہے۔ بھئی ہم لوگ بھی دین کا کام جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی توفیق سے لیتا ہے، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یار فلاں آدمی قدر نہیں کرتا، اتنا ان کے پیچھے محنت کرو لیکن قدر نہیں ہے، یہ آدمی کہتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہے بھی ایسا ہی، جیتے جی قدر نہیں ہوتی، مرنے کے بعد زندہ ہو تو جلدی سے کوئی چائے نہیں پوچھے گا، اور مرنے کے بعد 60 لاکھ کا گنبد بنا ڈالیں گے۔ بابا کیا کریں گے گنبد کو لے کر؟ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے؟ جب وہ حیات تھے تو کچھ بھی نہیں۔ امام صاحب کا 500 روپے تنخواہ بڑھانا، امام صاحب کی تنخواہ 500 روپے بڑھانا، تو بولے ٹرسٹی سب میٹنگ کریں گے، اور مینار بنانا ہوگا 5 لاکھ کا چندہ فوراً ہو جائے گا۔ تو مینار سے مسجد تو نہیں چلتی، امام سے مسجد چلتی ہے۔ سوچ عجیب ٹائپ کی بنی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگوں کا خود میں آپ کو اپنے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی قوم صحیح طور پر قدر نہیں کرتی تو یہ ہوتا ہے یار قدر نہیں کی، لوگوں میں عقل ہی نہیں ہے یار، یہ کیا سمجھیں گے، یہ قوالوں کے پیچھے بھاگنے والے، ناچنے والوں کے پیچھے بھاگنے والے، یہ کیا قدر کریں گے؟ قوم قدر ہی نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہے اے لوگوں سے قدر کی طلب کرنے والوں، تو لوگوں کے لیے دین کا کام کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے تو بے شک اللہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ انسان قدر کرے گا تو اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اور قدرت جب قدر کرے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ یہ ہے۔ تو اگر کوئی بہو ساس کی خدمت کرتی ہے، بدلہ ساس سے نہ رکھے، اللہ سے رکھے، اور جب وہ عطا کرے گا تو ساس تمہیں سر پر بٹھا کر کے گھمائے گی، اس لیے کہ اس کا دل بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ تو جب نیکی کرو اللہ سے امید رکھو، یہ ہے جان نیکی کی، اور یہ ہے عمل صالح۔ ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہمارا نظریہ بدل گیا، ہم کافروں والی سوچ لے کر بیٹھے ہیں کہ ہر بھلے کا بدلہ ہمیں دنیا میں چاہیے، ہر نیکی کا بدلہ نہیں، ہمیں دنیا میں بھی اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اس دنیا کی زندگی کے سلسلے میں انسان سب کچھ جانتا ہے، آخرت سے متعلق غافل ہے۔ اور یاد رکھیں سب سے زیادہ ضرورت اللہ عز و جل کی طرف سے، اللہ عز و جل کے یہاں انسان کو جو پڑے گی وہ نیکیوں کی پڑے گی۔ اور وہاں قیامت میں ایک بزرگ تھے، مصیبت آئی، دیکھیں اللہ والوں کی پوزیشن، مصیبت آئی، اتنی سخت مصیبت۔ اور یاد رکھیں اللہ جب کبھی امتحان لیتا ہے تو بہت سخت لیتا ہے، یہاں تک کہ رسولوں کا بھی امتحان لیا تو بہت سخت، یہاں تک کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ جب رسول اپنی جگہ سے نہ ہلے، جب دشمنوں نے ہلانا چاہا تو زمین کو ہلا دیا گیا کہ اب تو میرا بندہ ہلے گا، لیکن قربان جائیے رسول صاحب استقامت بن کر کے کھڑے ہیں، ہل نہیں رہے۔ اور حضور کے ساتھ، یعنی جس رسول کا تذکرہ ہے اس رسول کے ساتھ جو تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بس اتنا کہا متا نصر اللہ، مولا تیری مدد کب آئے گی؟ تو رب کی رحمت کو پیار آیا اور فرمایا اے رحمت کو تلاش کرنے والے، مدد کے متلاشی سن لے، الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد تو بالکل قریب ہے۔ تو امتحان بہت سخت ہوتا ہے،
اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا امتحان سخت، جتنا مرتبہ بڑا ہوگا اتنا امتحان سخت۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، یہ حضور فرماتے ہیں۔ ہم تھوڑی مصیبت 5 وقت کی نماز کے بعد اگر فیس کر لیں تو کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اتنی مصیبت۔ تو قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور امتحان نہیں ہوگا؟ یہ زمین امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہوگا۔ تو اللہ والوں کا بھی سخت امتحان ہوتا ہے، بہت سخت امتحان، لیکن وہ گھبراتے نہیں۔ ایک بزرگ سخت امتحان میں گرفتار ہوئے، ایسا سخت امتحان کہ وہ اس امتحان کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھے۔ غور سے سنیے گا، نیکی کا صلہ جو ہم چاہتے ہیں نا، یہ اللہ والوں کی سوچ دیکھیے۔ انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا زندگی کی میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس نیکی کے صدقے میں میری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ کوئی غلط دعا نہیں تھی، ادھر دعا قبول ہوئی، مصیبت فوراً ختم ہو گئی۔ اب مصیبت ختم ہوئی تو بزرگ رونے لگے، مصیبت ختم ہوئی تو مسکرانا چاہیے، سدے شکر بجا لانا چاہیے، لیکن وہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت مصیبت ختم ہو گئی، آپ کو راحت اللہ نے دے دی، اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری نیکی کا سارا صلہ اللہ نے دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا، آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ اگر قیامت میں مولا کہہ دے کہ تیری ساری نیکی کا بدلہ ہم نے تجھے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ ہے۔ تو یہاں اچھی زندگی جسے چاہیے اس کے لیے قرآن ایک ضابطہ عطا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے تم جو بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، کوئی دنیاوی بدلہ اپنے پیش نظر نہ رکھو۔ اگر کسی نے جزاک اللہ کہہ دیا سبحان اللہ، کسی نے کوئی تعریف کر دی سبحان اللہ، تمنا دل میں مت رکھو۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جتنا انسان سے تمنا رکھو گے رسوائی نصیب ہوگی، اور جتنی رب سے تمنا رکھو گے خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوگی۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دنیا سے جس نے بھی تمنا رکھی، دنیا کی طاقت نہیں کسی کی تمنا پوری کر دے، اور جب کسی نے چھوڑ دی دنیا سے توقع اور اپنے مولا کی طرف رجوع رہا، تو پھر قرآن کہتا ہے میرے بندے میں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں پہنچتا ہوگا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے۔ تو اچھی زندگی مرد و خواتین کو اگر چاہیے تو جو بھی نیکی کرو اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں نہ مانگو، اس نیکی کے لیے ایک سوچ بناؤ، ایک فکر بناؤ کہ مولا میں یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اگر تو راضی ہو گیا تو میری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور میری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ نیت اپنے دل کے اندر رکھو، اور اس نیت کا جب خیال ہوتا ہے، دیکھیے بتاتا ہوں سمجھیں، اس نیت کا جب خیال ہوتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے لیے معاف کرتے چلے گئے۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ سرکار 25 سال کے اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی۔ توجہ چاہوں گا، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے، حضور جوان، وہ بیوہ، کئی بچوں کی ماں، اور سرکار نے کہا احسان فرمایا ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر، لیکن قربان جائیے
خدا کی قسم کوئی سیرت کی کتاب میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سرکار نے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یہ کبھی فرمایا ہو خدیجہ تم پر میں نے احسان کیا. کبھی نہیں فرمایا, کبھی نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ کنواری بیوی کی حیثیت سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے عقد میں آئیں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے کہا کرتے, ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف جب کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ سرکار آپ اس ضعیفہ کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے اللہ اکبر, قربان جائیے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے میرے لیے بہت ساتھ دیا ہے اور اس نے میری دعوت قبول کر کے اسلام کی آغوش میں سب سے پہلے اس نے قدم رکھا ہے. آپ اندازہ لگائیں, آج کسی غریب کی لڑکی سے شادی کر کے گھر میں لے کر کے آئے اور زیور پہنانا شروع کیا تو شوہر کہے گا تیری ماں کے یہاں کبھی دیکھی تھی تو نے؟ یہ حد ہو گئی. یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ تم کو اللہ نے تمہاری بیوی کی وجہ سے روزی عطا فرمائی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بیوی کی وجہ سے روزی نہیں ملتی تو میں اسے حضور کا ارشاد سنا دیتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غریب صحابی آئے, عرض کرتے ہیں حضور اتنا غریب ہوں, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے. سرکار نے فرمایا شادی کر لو. تو عرض کرتے ہیں حضور خود کے کھانے کے لالے ہیں, شادی کروں گا اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کہا اللہ اس کے صدقے میں برکت عطا فرمائے گا. اور اللہ نے نکاح کے اندر برکت رکھی اور اللہ نے بیوی کے عوض کے اندر روزی عطا فرمائی. بعض ظالم ایسے ہیں جن کو کوئی لڑکی دیتا نہیں ہے, اتنے غریب ہوتے ہیں کوئی لڑکی نہیں دیتا, اور پھر لڑکی مل جاتی ہے تو اللہ وارے نیارے کر دیتا ہے, مال ہو جاتے ہیں, بہت دولت مل جاتی ہے تو دولت ملنے کے بعد پھر نظر پھر جاتی ہے, کہیں اور دماغ گھوم جاتا ہے. اب اس میں عیب نظر آتے ہیں, یہ کالی ہے, پڑھی لکھی نہیں, ان پڑھ ہے, گنوار ہے, بات کرنے کا ڈھنگ نہیں, یہ ساری چیز. العیاذ باللہ. کیا کہتے ہو, کہاں جا رہے ہو تم؟ یہ سارا معاملہ صرف اس لیے ہے کہ حضور کی سیرت آپ نے نہیں پڑھی. یہ ساری خرابیاں اس لیے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ کے فرامین نہیں پڑھے. یاد رکھیں, میرے جیسا امامہ شریف پہن کر داڑھی رکھ کے اچھے کرتے پائجامے میں دنیا میں گھومے اور دنیا کے بڑے اچھے مولانا ہیں, یہ دنیا کے کہنے سے اچھے مولانا نہیں ہیں. لیکن اگر حضور فرما دیں کسی کے بارے میں تو اس سے بہتر کون ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے, اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے بیوی بچوں میں بہتر ہوں. تو یاد رکھیں, ہم پوری دنیا کے اندر اچھے بن کر کے گھومے اچھے نہیں ہیں. اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. بہت سارے باپ کہتے ہیں میں تو گھر میں گھستا ہوں نا تو میری بیوی ایک دم وہ ہو جاتی ہے اور میرا بچہ اس پلنگ کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اتنا ڈرتا ہے. ارے یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ یہ کوئی بہادری کی بات ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ گھر میں انٹر کرو تو آپ کا استقبال بیوی مسکرا کر کے کرے, بیٹا آپ سے لپک کر کے کرے, چپٹ کر کے کرے. لیکن آپ اتنے دادا بن چکے ہو, اتنے باروب بن چکے ہو کہ سب تھر تھر آپ سے کانپتے. اس کو مردانگی کہتے؟ یہ کس ٹائپ کی زندگی؟ ہاں, اس سے یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ باپ بیٹے دوست بن جائیں کہ ساتھ میں بیٹھ کر سگریٹ پئیں, یہ بھی میں نہیں کہوں گا. باپ کا اور بیٹے کا ریسپیکٹ ہونا چاہیے, لیکن بچے کے دل کے اندر بھی باپ کے لیے محبت ہو. اور باپ کے دل, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو لے کر چوم رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا حضور کیا بچوں سے ایسے بھی پیار کیا جاتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو ایسا نہیں کرتا اس کے دل سے اللہ نے رحم کو نکال دیا ہے, نکال دیا ہے اس کے دل سے رحم. اور جس کا دل رحم والا ہو, جس کے دل میں رحم ہو اور نرمی ہو, حضور فرماتے ہیں اس کو میری رحمت سے کچھ حصہ مل گیا. یہ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا میں یہ حدیث نقل فرمائی. اللہ نے جس کو نرم دلی عطا فرمائی, سرکار فرماتے اس کو میری رحمت میں سے کچھ حصہ مل گیا. تو یہ زندگی کا پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے. خیر اب تو
تھوڑا سا الٹا معاملہ بھی چل رہا ہے. مرد گھر میں جانے کے لیے تھوڑا سا بیچارہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سننا پڑے گا, تھوڑا سا الٹا معاملہ ہو رہا ہے. خیر یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہم کو شریعت کے اعتبار سے سمجھنا ہے. بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے. تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے, بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے, اور اگر بیوی ساس کی خدمت کرتی ہے تو اسے بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اگر خدمت کر رہی ہے تو اجر اس سے نہ مانگے, اجر خدا سے مانگے, اللہ اس کی اولاد کے اندر اسے اجر عطا فرمائے گا. کچھ زیادہ ہی پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں, دینداری کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا نالج ہوتا ہے, تو شوہر سے کہتی ہیں شریعت نے بتا دیا ہے آپ کی خدمت میرے لیے ضروری, آپ کے ماں باپ کی نہیں. کہتی ہیں وہ. ایک بیچارے سیدھے سادے نوجوان تھے, ان کے دل میں خیال ہوا کہ میں کسی پڑھی لکھی عالمہ سے شادی کر لوں. کر لی انہوں نے شادی, سوچا کہ گھر کا ماحول, بچے ہوں گے, نیک بنیں گے, سب کچھ ہوگا. شادی کر لی. 1 سال اچھی طرح سے ساتھ میں زندگی گزری. 1 سال کے بعد بیوی نے کہا بھئی دیکھیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری نہیں لے سکتی, اور میرے اوپر ان کی خدمت ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھ لیں. اب وہ لڑکا ہو گیا پریشان, ماں باپ کو بہت چاہتا تھا. وہ گیا مفتی صاحب سے پوچھا, کہا ہاں بات تو اس نے صحیح کہی ہے, اس کے ذمہ تمہاری خدمت ہے, تمہارے ماں باپ کی خدمت ہے, لیکن تم ٹینشن میں کیوں آ گئے؟ کہا حضرت ٹینشن میں آ ہی جاؤں گا نا, میری ماں بوڑھی ہے بیچاری, ان کا خیال کون رکھے گا؟ کہا کوئی بات نہیں, وہ شریعت بتا رہی ہے, میں بھی تم کو شریعت بتا دیتا ہوں. کہا اچھا بتائیے حضرت. کہا جا کے اس سے کہو شریعت نے ایک مرد کو 4 شادی کی اجازت دی ہے, میری ماں کی خدمت کے لیے دوسری کر لیتا ہوں. تو تیسرے دن اس نے کہہ دیا نہیں نہیں میں کروں گی. تو یہ مطلب جو ہے کبھی کبھی یہ سوچ بنتی ہے اور ایسا ہوتا ہے. بہرحال میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں, میں اس لیے سطحی قسم کی بات کر رہا ہوں, ریگولر لائف کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے دنیا کے اندر. ہمارے پاس روز کیس آتے ہیں, روز اس قسم کی باتیں آتی ہیں. تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ پرابلم آ کر کے کہاں اٹکتا ہے. ایک ہی چیز میں نے پوری زندگی میں اگر مطالعہ کر کے یا مشاہدہ کر کے میں نے دیکھا ہے تو صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ ہر نیکی کا بدلہ آدمی انسان سے چاہتا ہے اور دنیا میں چاہتا ہے. یہ میجر پرابلم ہے. اگر ہر بندہ نیکی کا بدلہ قدرت سے اور آخرت میں چاہے تو اسے کوئی ٹینشن ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا اسے ٹینشن. تو گھریلو زندگی کے اندر ان چیزوں کو خیال کرو. اسی طرح سے ساس کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سرکار کی اس حدیث کو پیش نظر رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. تو آپ گھر میں بڑے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے بہو پر شفقت کرو, اتنا پیار دو کہ میکے جانے کی بات ہی نہ کرے, بلکہ آپ کے ساتھ رہنے میں وہ خوشی محسوس کرے. یہ نہ سمجھنا کہ ایک کام والی مل گئی ہے, بلکہ یہ سوچو کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس طریقے سے ایک بہو عطا کی ہے, اللہ اسے بھی خوشیاں عطا فرمائے اور اسے بھی سکون عطا فرمائے. ہوتا یہ ہے کہ ماں کو ٹینشن ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ادھر کا نہ ہو جائے, اور بیوی کو یہ ہوتا ہے میرا شوہر مجھے ٹائم دے. تو یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تو میں سمجھتا ہوں کوئی پریشانی پیدا نہیں ہو سکتی. تو اچھی زندگی چاہیے تو اچھی زندگی رب دینے والا ہے, اور وہ اچھی زندگی اس وقت عطا کرے گا جب کوئی بھی نیکی تم کرو تو انسانوں سے بدلہ لینے کی بجائے قدرت کی رضا تم حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ بنیادی چیز ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں موریشس میں تھا, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. ایک نیا جوڑا بالکل شادی ہوئی تھی, اس کے میرا خیال ہے 2 4 6 8 دن مشکل سے ہوئے ہوں گے. یہ نیا کپل میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں کی محبت ہمیشہ سلامت رہے, کبھی جھگڑا نہ ہو, ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں. میں سنتا رہا ان کی باتوں کو. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی زندگی عطا کرے, لیکن میری ایک نصیحت پر آپ عمل کریں.
بولے بالکل حضرت. میں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا, سکون ہی سکون ہوگا. تو دونوں خوش ہو گئے. حضرت فرمائیے. تو میں نے کہا شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے, اس کے لیے ہیرو ہیروئن کی زندگی مت دیکھنا کہ وہ کیسے گزارتے ہیں, یا سیریل کے آرٹسٹ اپنی میریڈ لائف کیسے گزارتے ہیں یہ مت دیکھنا. تم یہ دیکھو کہ حضور نے اور امہات المؤمنین نے کیسی زندگی گزاری تھی, اور یہ دیکھو کہ مولا علی اور خاتون جنت نے کیسی زندگی گزاری تھی. ان کی زندگی پڑھ لو, تمہاری زندگی میں کبھی خزاں نہیں, بہار ہی بہار تمہاری زندگی میں رہے گی. پریشانی یہ ہے کہ آج کی عورتوں کو 50,000 کا شرارہ سمجھ میں آتا ہے, پیوند والے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے. خاتون جنت کی زندگی دیکھو, ان کی زندگی دیکھو. کہتی تو ہو تم کنیز فاطمہ, لیکن عمل بھی تو کرو, ان کی حیات طیبہ بھی تو دیکھو. اور ہر قاضی نکاح کے بعد یہ دعا کرتے ہیں, اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالی عنہ. جہاں نکاح ختم ہوا فوراً یہ دعا, اے اللہ ان دونوں میں ایسی ہی محبت عطا فرما جیسے آدم علیہ السلام اور حوا میں تھی, جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ میں تھی, ایسی محبت عطا فرما جیسے مولا علی اور خاتون جنت میں تھی. لیکن بیچارہ سننے والا آمین تو کہتا ہے, سمجھتا تو کچھ بھی نہیں ہے. باہر نکل کے پھر وہی سب دھنا دھن سب چلتا رہتا ہے, اور ڈانس یہ وہ سب, تو کہاں سے زندگی سکون کی ملے گی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اچھی زندگی صاحب ایمان کو اللہ عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ سے اپنی نیکی کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں مانگو. انسان سے کوئی توقع مت رکھو. جہاں تم انسان سے توقع رکھو گے سوائے افسوس کرنے کے تمہیں اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اب آئیے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں. جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے سوچ بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. میں اگر کوئی کرامت غریب نواز علیہ رحمہ کی آپ کے سامنے پیش کروں تو شاید آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ کر سکوں, لیکن مجھے آپ کی سوچ تھوڑی سی بدلنی ہے. شادی ہو جاتی ہے, پارک میں گھومنے جانا, گارڈن میں جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. بے پردگی اگر نہ ہو, خلط ملت نہ ہو تو جا سکتے ہیں, کوئی پرابلم کی بات نہیں. بے حیائی نہ ہو, مرد اکیلا اپنے حساب سے بھی گارڈن میں جا سکتا ہے. تو ہمیں گارڈن کون سا اچھا لگتا ہے جس میں قسم قسم کے گلاب ہوں, پھول ہوں, جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. تھوڑا سا سمندر کا کنارہ ہو تو اچھا لگتا ہے. یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. لیکن آئیے غریب نواز سے پوچھتے ہیں کہ سلطان الہند آپ کا باغ کیا ہے؟ آپ گارڈن میں تو نظر نہیں آتے, کیا باغ میں جانے کا آپ کو شوق نہیں؟ آپ کا باغ کون سا ہے اور اس باغ کی بہار کیا ہے؟ تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے. جب مجھے ٹہلنا ہوتا ہے تو میں قرآن کھولتا ہوں, ایسا لگتا ہے جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہوں. میرا باغ قرآن ہے, اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس باغ کی بہار بتاؤں تو اس باغ کی بہار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں جب حضور کے طریقے پر چلتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. باغ میں آدمی ٹہلتا ہی ہے نا, تو باغ کے اندر قرآن میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے باغ میں ہوں, اور مصطفیٰ کے طریقے پر چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے باغ کی بہار مجھے نصیب ہو رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں. آپ دیکھیں میرے مقدس آپ حاضر ہوں تو 35 شریف کے پاس ہی حضرت غریب نواز کی بیٹی کا مزار شریف موجود ہے جو حافظہ تھی, موجود ہے آج بھی. تو باپ کو انہوں نے قرآن سے وابستگی دیکھی تھی تو حافظہ بن گئی, حافظہ. آج باپ قرآن پڑھتا کہاں ہے بیچارہ, کہاں پڑھتا ہے قرآن؟ ماں کہاں پڑھتی ہے قرآن؟ اللہ ماشاءاللہ. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں,
اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ صرف کسی کی محبت کا دم بھرنا یہ صحیح معنوں میں محبت کی دلیل نہیں ہے. صحیح معنوں میں محبت کی دلیل یہ ہے جو محبوب کی پسند ہو وہی اپنی پسند بن جائے تو یہ محبت کی دلیل ہے. غریب نواز کو کتنی پرسکون زندگی اللہ نے عطا فرمائی تھی, کتنی پرسکون زندگی, اتنی پرسکون زندگی تھی اور اتنا پرسکون اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, بتایا ہی نہیں. قدرت نے بتا دیا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرا حبیب ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, میں اس سے محبت کرتا ہوں. ارے کوئی مرید ان کی پیشانی پر لکھنے نہیں گیا کہ ہذا حبیب اللہ, بلکہ قدرت نے فرشتوں کے ذریعے جلی حروف سے لکھوا دیا ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سلطان الہند کی تعلیمات پر عمل کرو. سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلو اور پرسکون زندگی اگر نصیب ہوگی تو اچھے کام کرنے کے عوض کے اندر, اور اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک کہ اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی سکون نہیں مل سکتا. میں قرآن کی روشنی میں آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نماز سے بہتر عمل کون سا ہوگا؟ نماز سے بہتر عمل کون سا ہوگا؟ اللہ نے عرش پر بلا کر اپنے حبیب کو تحفہ نماز عطا کیا, لیکن نمازی کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ویل ہے, ویل جہنم کی وادی. کیوں؟ نمازی اس میں ڈالا جائے گا, ویل کے اندر جہنم, فویل للمصلین. پھر آگے فرمایا کس نمازی کو ڈالا جائے گا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون. وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا, اللہ کے لیے نہیں. تو ایسے نمازی کے لیے ویل ہے, ویل. تو پتا چلا نیکی کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے. تو نماز اگر پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول بھی فرماتا ہے, صلہ بھی عطا فرماتا ہے. تو بہت سارے لوگ بہت ساری نیکی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں, لیکن نیکی کی جان تک نہیں پہنچ سکتے. اور نیکی کی جان ہے اللہ کی خوشنودی, اللہ سے امید, اللہ سے توقع, اللہ سے جو ہے امید رکھنا, یہ سب سے اہم چیز ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس کسی نے بھی نیک عمل کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے, تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. اور مولا ہی کسی کو اچھی زندگی عطا کر سکتا ہے, اور وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ حق ہے. اور اس نے جو وعدہ کر دیا کہ تم عمل صالح کے پیکر بن جاؤ, اچھی زندگی دینا میرے ذمہ کرم پر ہے, وہ ضرور اچھی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور رشتے ازدواج سے منسلک ہونے والے اس جوڑے کو پروردگار مولا علی اور خاتون جنت کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے. اور پروردگار ہمیں اس طریقے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے عمل صالح کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے, پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.